ایک ایسا نبی اور مجاہد جس کی طاقت کے قصے دور دور تک سنائے جاتے ہیں، ایک ایسا انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور معجزاتی قوت سے نوازا تھا اور جس کی زندگی کا ہر لمحہ ایمان، آزمائش اور اللہ کی رضا کے لیے وقف تھا۔ یہ ہے حضرت شمشون کی کہانی، جو بنی اسرائیل کے درمیان پیدا ہوئے اور اپنی قوم کے لیے نہ صرف ایک محافظ بلکہ ایک نبی اور رہنما بھی تھے۔ حضرت شمشون کی پیدائش ایک عام خاندان میں ہوئی، مگر ان کے والدین کے لیے یہ خبر ایک بڑی رحمت اور معجزہ تھی۔ ان کے والد مانوے ایک سیدھے اور دیندار آدمی تھے اور ان کی والدہ ایک نیک اور پرہیزگار عورت تھیں۔ ان کے والدین کئی سالوں تک دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور حضرت شمشون کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ ان کے ساتھ ایک خاص ہدایت بھی آئی کہ شمشون کو نذر کیا جائے گا اور وہ نازیرت کی زندگی گزاریں گے۔ نازیرت کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا اور عبادت کے لیے وقف کریں گے اور کچھ مخصوص اصولوں کی پابندی کریں گے، جیسے بال نہ کاٹنا، شراب اور مردہ جانور کا گوشت نہ کھانا۔ حضرت شمشون بچپن سے ہی اپنی طاقت کی وجہ سے مشہور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی جسمانی قوت عطا فرمائی تھی۔ ان کی طاقت کے قصے چھوٹے سے بڑے سب کے درمیان مشہور ہو گئے۔ پرندے ان کی موجودگی میں حجاب کی طرح جھک جاتے اور دشمن ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے۔ مگر یہ طاقت صرف جسمانی نہیں بلکہ اللہ کی عنایت سے تھی، اور حضرت شمشون کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس طاقت کو اپنے قوم کی حفاظت اور اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں۔ حضرت شمشون کی غیر معمولی طاقت کا پہلا بڑا امتحان اس وقت آیا جب وہ ایک نوجوان تھے۔ ایک دن جنگل میں تنہا جا رہے تھے کہ اچانک ایک بہت بڑا شیر ان کے راستے میں آ گیا۔ شیر نہایت غصے میں تھا اور حضرت شمشون کو دیکھ کر اسے شکار کا شوق جاگ گیا۔ دشمن کی فوج سے لڑنے کے بجائے یہ ایک حقیقی جان لیوا خطرہ تھا، مگر حضرت شمشون اللہ کی مدد اور اپنی طاقت کے ساتھ ڈرے نہیں بلکہ اللہ سے مدد طلب کی اور شیر کی طرف لپکے۔ حضرت شمشون نے اپنے ہاتھوں سے شیر کو پکڑا، اس کی طاقتور پنجوں اور دانتوں کو قابو میں کیا اور آخرکار اللہ کے حکم سے شیر کو شکست دے دی۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت شمشون کی جسمانی طاقت کی مثال تھا بلکہ ان کے ایمان اور اللہ کی مدد پر اعتماد کی بھی دلیل تھا۔ اس واقعے کے بعد لوگ اور دشمن دونوں حیران رہ گئے۔ دشمنوں میں خوف پیدا ہوا اور بنی اسرائیل کے لوگ امید اور اعتماد سے بھر گئے۔ بنی اسرائیل کے دشمن فلسطینی اکثر ان پر حملہ کرتے اور ظلم ڈھاتے۔ وہ اپنی طاقت کے ذریعے اسرائیل کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت شمشون اللہ کی مدد اور اپنی غیر معمولی قوت کے ساتھ دشمنوں کے سامنے کھڑے ہوتے اور ان کے منصوبوں کو ناکام بناتے۔ ایک دن جب فلسطینی نے بنی اسرائیل کے گاؤں پر حملہ کیا، حضرت شمشون نے ایک طاقتور بھالو پکڑ کر اپنے ہاتھوں سے اسے مار کر دشمنوں کو شکست دے دی۔ اس واقعے سے دشمنوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور بنی اسرائیل کے لوگوں میں امید جاگی۔ حضرت شمشون کی زندگی میں ذاتی آزمائشیں اور فتنہ بھی اہم تھے۔ ان کی طاقت کے باوجود اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ اکثر لوگوں کے لیے ایک مثال اور نصیحت کا ذریعہ بنتے۔ حضرت شمشون کا مشہور واقعہ جالی کے ساتھ ان کی چالاکی اور حکمت کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک دن فلسطینیوں نے حضرت شمشون کو جال میں پھنسانے کی کوشش کی، مگر حضرت شمشون نے اللہ کی مدد سے نہ صرف خود کو آزاد کیا بلکہ دشمنوں کے منصوبے کو بھی ناکام بنا دیا۔ ایک اور مشہور واقعہ ہے جب حضرت شمشون نے شہر کے دروازوں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور دشمنوں کے قلعے میں لے گئے۔ یہ ایک ایسی طاقت تھی جو صرف اللہ کی عنایت سے ممکن تھی۔ حضرت شمشون کی یہ طاقت دشمنوں کے لیے خوف اور اپنے لوگوں کے لیے اطمینان کا سبب بنی۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل تھا کہ اللہ کے نبی اگر ایمان اور اطاعت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں تو کوئی طاقت ان کے سامنے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ حضرت شمشون کی زندگی میں ذاتی تعلقات اور آزمائشیں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کا ایک مشہور قصہ دلولہ کے ساتھ محبت کا ہے جس نے انہیں امتحان میں ڈالا۔ دلولہ ایک خوبصورت عورت تھی جس کے ذریعے دشمن حضرت شمشون کو فریب دینے کی کوشش کرتے، لیکن حضرت شمشون کی نیک نیتی اور اللہ کی رہنمائی نے انہیں بار بار بچایا۔ دلولہ کے ذریعے دشمنوں نے کئی بار منصوبے بنائے، مگر حضرت شمشون اللہ کے حکم سے ہر بار کامیاب ہوئے۔
اس کہانی میں یہ سبق پوشیدہ ہے کہ اللہ کی عنایت اور نیک نیتی انسان کو ہر آزمائش میں کامیاب بنا سکتی ہے۔ ایک اور اہم واقعہ حضرت شمشون کی آخری لڑائی اور قربانی کا ہے۔ فلسطینیوں نے حضرت شمشون کو گرفتار کر لیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ وہ انہیں جیل میں لے گئے اور لوگوں کے سامنے رسوا کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر حضرت شمشون نے اپنے آخری دنوں میں اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اللہ ان کی طاقت واپس کرے تاکہ وہ اپنے قوم کے دشمنوں کو ختم کر سکیں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت شمشون نے جیل کے ستونوں کو اپنی طاقت سے گرایا، جس سے نہ صرف دشمن مارے گئے بلکہ وہ خود بھی شہید ہو گئے۔ یہ قربانی اللہ کی رضا اور قوم کی حفاظت کے لیے ایک عظیم مثال بن گئی۔ حضرت شمشون کی زندگی کے یہ واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ طاقت اور قوت صرف اللہ کی عنایت سے حاصل ہوتی ہے اور اس کا درست استعمال لازمی ہے۔ طاقت کے ساتھ ایمان اور اطاعت بھی ضروری ہے، ورنہ وہ انسان کے لیے تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ حضرت شمشون کی کہانی یہ بھی دکھاتی ہے کہ اللہ کی مدد ہر نبی اور مخلص بندے کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی آزمائش میں کیوں نہ ہو۔ ان کے دشمن فلسطینی ہمیشہ حضرت شمشون کی طاقت اور حکمت سے خوفزدہ تھے، اور حضرت شمشون کی قربانی نے ان کے دل میں اللہ کا خوف ڈال دیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں ایمان اور حکمت کے بغیر طاقت بیکار ہے۔ حضرت شمشون کی زندگی میں ہمیں نیک نیتی، صبر، قربانی اور اللہ کی عبادت کے اصول نظر آتے ہیں۔ آج بھی حضرت شمشون کی کہانی سنائی جاتی ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ اللہ کی عنایت اور نیک نیتی کے بغیر کوئی طاقت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ حضرت شمشون کی زندگی میں نہ صرف دشمنوں کے خلاف کامیابی ہے بلکہ اللہ کی عبادت اور نیک نیتی کی عظمت بھی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ حقیقی طاقت وہ ہے جو اللہ کی رضا اور نیک نیتی کے ساتھ ہو۔ آخر میں حضرت شمشون کی قربانی، ان کی طاقت اور ایمان کی مثال آج بھی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی عنایت اور ایمان کے بغیر طاقت بیکار ہے، اور اللہ کی عبادت، صبر اور قربانی ہی انسان کو حقیقی کامیابی دلاتی ہے۔